یہ خوشائن بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جب 2016 میں میں چیف منسٹر بنا تھا پہلی بار, اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اور اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے تعلقات بہت خراب تھے. صدر زرداری ملک سے باہر تھے. تو میں نے اس وقت صدر زرداری سے چیف منسٹر کا عہدہ لینے کے بعد پوچھا کہ میں کس طریقے سے کام کروں وفاقی حکومت سے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, تم نے تو کام کرنا ہے ان کے ساتھ, تم امیڈیٹلی پرائم منسٹر سے ٹائم لو اور سندھ کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرو. میں امید کرتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی ایک ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں پہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اختلافات اور بڑھیں. ہاں, اپنے حق کے لیے میں علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی کہوں گا, اپنے لوگوں کے لیے, وہ کسی پرسنل نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اور جب میں ملا تھا تو میری کوئی یہ بات نہیں ہوئی تھی, اور یہ ریکارڈ میں ہے کہ جی کوئی زرداری صاحب کو ریلیف دی جائے یا انہیں واپس آنے دیا جائے. میں نے اس وقت بھی, اور وہ ریکارڈ پہ ہے, باتیں کی تھیں جو سندھ کے ایشوز تھے ان کے اوپر. شاہ صاحب یہ بتا دیں, میرا سوال ہے, اکرم پوچھتے پھر آپ. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تیسری مرتبہ جب آپ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو حالات آپ کے لیے بڑے سازگار ہیں. وفاقی حکومت بھی آپ کا ہے, یہاں انتظامیہ بھی چیف سیکرٹری آپ کی پسند کا آ گیا ہے, اپوزیشن بھی کمزور ہے, تو بہتر ڈیلیوری کے حوالے سے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ڈیلیوری الحمدللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز ہم نے کر دی تھی, لیکن ہماری ڈیلیوری کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں, جب بھی ہسٹری رہی ہے 2/3 میجورٹی ملی ہے, لیکن اس سے لوگوں کی امیدیں اور بڑھ گئی ہیں. چاہے حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت ہمیشہ یہی ہوتی ہے. تو ہم سندھ کے لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا کہ ان کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے. تو جیسے بھی حالات ہوں گے, آپ نے کہا سازگار ہیں, میں تو ہمیشہ بڑا آپٹمسٹ آدمی ہوں. حالات کیسے بھی ہوتے ہیں, عمران خان کے ساتھ بھی 3.5 سال بالکل ٹھیک گزارے. جی ایک سیکنڈ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے, لیکن جن بھی آپ کی علم برداری ہوتی ہے, صدر کی ہو, آپ کی ہو, تو کچھ جماعتیں احتجاج کرتی ہیں, ہڑتال کرتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں آپ جعلی فارم 47 والے ہیں, آپ 45 والے نہیں. تو یہ آپ کا جعلی میٹنگ کب تک؟ میں نے اچھا ایک سیکنڈ, میں اعتراض کر رہا ہوں آپ کے اس لفظ پہ. آپ کے وہ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے اپنی طرف سے سوال کیے, میں اس لیے احتجاج کروں گا. اچھا, میں نے اسمبلی کے فلور پہ, آپ کو یاد ہوگا پہلے دن کہا تھا کہ ہماری طرف جتنے ایم پی ایس بیٹھے ہیں ان کے فارم 45 کی ذمہ داری میری ہے, دکھا دیں ایک بھی. اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو جائیں الیکشن کمیشن. اور جس جماعت, مجھے نہیں پتا آپ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس وقت اچھا اس کی بات کر رہے ہیں. یار اس نے بندے کتنے کھڑے کیے تھے, انہوں نے لوگ, چلے اس کی بھی بات کر لیں, انہوں نے پورے سندھ میں جو سنی تحریک آپ انڈیپینڈنٹ تھے اس وقت, لوگ کتنے کھڑے کیے تھے. وہ تو کبھی حکومت بنانے کے ارادے سے ہی نہیں آئے تھے, انہیں پتا تو وہ ہار رہے. میرا خیال ہے جی ڈی اے نے پورے سندھ میں 130 سیٹیں ہوتی ہیں, میں خیال 30 سے اوپر پہ ان کے نمائندے کھڑے نہیں تھے. اسی طریقے سے جو انڈیپینڈنٹس جو اب سنی تحریک ہیں یا پتہ نہیں پی ٹی آئی ہیں, جو بھی ہیں, ان کے بھی 50-60 سے زیادہ لوگ کھڑے نہیں تھے. تو وہ تو کبھی حکومت بنانے کے موڈ میں ہی نہیں تھے, وہ تو ہارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے الیکشن. اس لیے کہ انہیں پتہ, کوئی بھی الیکشن ہارنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, لیکن انہیں پتہ تھا کہ وہ ہاریں گے. انہیں بڑی اچھی طریقے سے پتا تھا. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات بتا رہا ہوں, میرے پاس 169 پولنگ سٹیشنز تھے. اچھا میرے پاس جی ڈی اے کا نہیں تھا, وہ پھر اتحاد ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا, ان کو خود نہیں پتا تھا, وہ نشان ایک بتاتے تھے, لوگ خود پریشان تھے. 169 پولنگ سٹیشنز ہیں, میرے خیال ہے 19 یا 20 پہ ان کے کوئی لوگ تھے موجود جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے. 150 کے قریب پولنگ سٹیشنز پہ ان کا بندہ ہی موجود نہیں تھا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 جو بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ, ایک سیکنڈ یار میں ختم کروں, کہ سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اوورwhelmingly سپورٹ کی ہے. ہمیں خود کچھ جگہوں پہ اعتراضات ہیں, اور ہم اس کے لیے پراپر کوئی اور طریقہ نہیں کر رہے. ہم ایک پراپر طریقہ الیکشن کمیشن میں یا پھر ٹرائیبیونلز میں جانے کا وہ کریں گے. دیکھیں ارسا واٹر اکارڈ کے تحت
ارسا ایکٹ بنا تھا اور اس کے اوپر ارسا اتھارٹی بنی تھی، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو اور اس پہ وفاق کا کوئی اثر اندازی اس پہ نہ ہو. اسی وجہ سے اس میں 5 ممبر ہوا کرتے تھے، ہر صوبہ ایک ممبر نامنیٹ کرتا تھا اور وفاق کی طرف سے ایک نامنیشن آتی تھی، اور اس کی چیئرمین شپ بھی ریوالو ہوتی تھی ان 5 ممبروں کے درمیان. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں ایک آرڈیننس آیا، اس میں ارسا ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، اور ان تبدیلیوں میں ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ جی ارسا کا چیئرمین وفاق سے ایک نمائندہ ہوگا. یہ 6ٹھا ممبر ایک آ گیا اور وہ اب چیئرمین ارسا وہ ہوا کرے گا. میری کل بات کرنے کی کوشش کی تھی، وزیر اعظم صاحب سے بات نہیں ہوئی، آج انشاءاللہ بات ہوگی. ہم نے کل اپنی کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا تھا، اور کیبنٹ کا متفقہ فیصلہ یہ تھا، جام خان شورا صاحب منسٹر اریگیشن میرے ساتھ کھڑے ہیں، متفقہ فیصلہ تھا کہ اس پہ ہم احتجاج کریں. اس پہ غالباً کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی سندھ حکومت نے احتجاج کیا تھا کہ یہ ایکٹ یا جو آرڈیننس آپ لائے ہیں جبکہ نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے. اور اس وقت وفاقی حکومت نے جمہوری طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں لے جاتے، اس کو سینٹ میں لے جاتے. اگر ایکٹ پاس ہوتا اور اس پہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اپنا رائے کا اظہار کرتے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایکٹ پاس نہیں ہوتا اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے اس وقت. لیکن انہوں نے ابھی نہ صرف ایک شخص کو ادھر اپوائنٹ کر دیا ہے، لیکن ہمیں اس شخص پہ بھی اعتراض ہے. خیر وہ تو بات کی بات ہے نا، ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ارسا کا جو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے اس کو وفاق کے کنٹرول میں دے دیا جائے. نہیں تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا نا، وابڈا چلاتی تھی یہ پانی کی تقسیم، اور اس کے بعد انڈین ریور سسٹم اتھارٹی بنی اور واٹر اکارڈ ہوا، جس کے بعد کہا گیا کہ اس کو وفاق یا وابڈا کے کنٹرول سے نکالا جائے. اور واپس 1951، اب مجھے حیرت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی تھی 1991 میں جس نے یہ واٹر اکارڈ بنایا تھا. ہمیں اکارڈ پہ اور بہت سارے ہمیں اعتراضات ہیں، لیکن اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو اور خراب کر دیا چھوٹے صوبوں کے لیے خاص طور پہ. اور اس میں ایک وقت میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ وفاق کا جو نمائندہ ہوگا وہ بھی چھوٹے صوبوں، یعنی چھوٹے نہیں بلکہ جو ٹیل میں صوبے ہیں، سندھ یا بلوچستان، اور پرائمرلی سندھ اریگیشن کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو سندھ سے ہوگا، وہ بھی ختم ہوگی بات. اور ایک وفاق کا نمائندہ کر دیا. اور جیسے میں نے کہا اعتراض ہمیں اس نمائندے پہ بھی ہے جو انہوں نے کیا ہے. جو صاحب انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں وہ وابڈا کے چیئرمین رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کنٹروورشل پروجیکٹ کے اوپر، ایک ایسا پروجیکٹ جس کو 3 صوبوں کی اسمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں، اور اس شخص نے اس کنٹروورشل پروجیکٹ کی حمایت میں، کیا نام ہے اس پروجیکٹ؟ کالا باغ ڈیم. بھائی مطلب کیا، مطلب میں کوئی چھپا نہیں رہا، ظفر محمود نام ہے بندے کا، میاں شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے، مطلب نام مجھ سے پوچھیں گے تو سب بتاؤں گا آپ کو. تو یہ اس پہ شدید احتجاج سندھ حکومت کا ہے. جیسے میں نے کہا میں پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی کروں گا. ہم نے اپنی جو نیشنل اسمبلی میں کل جام خان شورو صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کو بھی آگاہ کیا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی کل اس پہ بات ہوئی ہے. اور یہ کسی بھی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک آدمی امن امان کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکن اب تک سندھ میں امن امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. کب تک سندھ کے لوگ دیکھیں کل ہماری کیبنٹ فارم ہو گئی ہے، ہوم منسٹر بھی آ گئے ہیں، ہم نے کچھ افسران کے لیے لکھا بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آ جائیں گے تو اس پہ ہم کام کریں گے. میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے زمانے میں کوئی بہت اچھی تھی، میں کبھی یہ بات نہیں کی، لیکن پچھلے 6 مہینے میں، اور وہ خود اکنالج کرتے ہیں کہ زیادہ خراب ہوئی یہ کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ. اور ہمیں انسپیکٹر جنرل پولیس نے بھی بریفنگ دی ہے، کل میں نے کیبنٹ کو بھی بریفنگ دلوائی تھی آرڈر کے اوپر، اور یہی بتایا تھا کہ خاص طور پہ پچھلے 3-4 مہینے حالات زیادہ خراب ہوئے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی، سب سے پہلی ترجیح امن و امان ہے اور اس کو بحال کرنے کے لیے. ایک سیکنڈ، ارسا کا جس طرح غلطی ہوئی ہے اسی طرح این ایف سی وارڈ میں بھی سندھ کے ساتھ مسلسل غلطی ہو رہی ہے، تو اس حق کے لیے
उनको भी आप झंझोड़ेंगे कि भाई अब नहीं नहीं, NFC अवार्ड पे तो हम वक्तन फ़वक्तन जो अपने हिस्से का पैसे होते हैं वो लिखते रहते हैं और हमें मिलते रहे हैं। वो कलेक्शन ही उनकी वीक है। असल में अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे और हम अपनी जो टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपना जायज़ हक मिले। उनकी कलेक्शन कम होती, जहाँ तक अरियर्स का ताल्लुक है इस वक्त भी कुछ अरियर्स है और उस सिलसिले में मैं उनसे लिख रहा हूँ। शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पर। उन्होंने आते ही आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, एरसा में चेयरमैन अपना लगा दिया, पानी का मसला सर पर होगा। तो ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? अब इस हवाले से क्या कहेंगे? और देखिए, ये इत्तेहाद आप समझते अच्छा, इस तरह अगर ये देर पर चल पाएगा? मैं चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट, इत्तेहाद नहीं है सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होगा और हम रिटेस्ट करेंगे। एक इधर से ले लो, फिर इधर से लेता हूँ। मैं बताता हूँ, नहीं आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे। पिछले साल 2000 रुपये दिया था हमने, इस 5000 पे तकरीबन 44 लाख लोग, 44 लाख ख़ानदान, यानी जो 60% बनते हैं सिंध के सूबे का, और इसकी टोटल कीमत जो है वो 22 अरब रुपए से ज़्यादा है। हमें सोचना पड़ता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इसमें वो लोग हैं जिनकी मंथली यानी माहाना अर्निंग जो है 35,000 रुपये तक की है। जिस शख्स को 35,000 रुपये माहाना जिसकी आमदनी होती है उसके लिए 5,000 अच्छी खासी अमाउंट होती है। मुझे पता है कि ये इस महंगाई में काफ़ी नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है कि ये बाबरकत महीने में उन्हें जितनी रिलीफ दे सकें वो हम दें। तो आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको नज़र में रखते हुए मैंने कहा बताया कि पिछले साल 2000 थी, इस साल 5,000 रुपये है। तो अगेन ये कुछ उनकी तकलीफ़ों में उसके अजाले के लिए हम कर रहे हैं। नया वज़ीर ख़जाना है कि उससे क्या तवक्का रखते हैं कि इस वक्त क्या कहते हैं आप? देखिए, वज़ीर ख़जाना साहब, मेरी उनसे पहले मुलाकात भी जब हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे और हबीब बैंक के साथ सिंध हुकूमत काम कर रही थी। ख़ास तौर पे हबीब बैंक ने फ्लड्स के मौके पे हमें 2 विलेजेस भी बना के दी थी और उस सिलसिले में भी उनसे मेरा होती थी। उनकी इरादे अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालने के लिए वो मस्बत किरदार अदा करें और इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद यही है कि वो करेंगे। ये भी बता दूं कि उन्होंने खुद, जो मैंने सुना है, खुद पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनको कहा है कि हम फॉलो करेंगे। उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बार नहीं कई बार जिक्र किया है और ये एक जो हम तो कहते हैं आप लोग नहीं मानते, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं, लोग तो सिंध के मानते हैं इसलिए हमें वोट देते हैं। मुझे उम्मीद है इस दफ़े आप लोग भी ये सारी चीज़ें मानेंगे। आखिरी सवाल कर लेते सर अहम मसला है जो कराची सिंध के तालीमी बोर्ड्स हैं उसमें जहां आप छोड़ कर गए थे उसके बाद मजीद तबाही हुई और एक कराची इंटर बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, एक ऐसे चेयरमैन को लगा दिया जो हरेसमेंट पर मुलविस पाया गया, सज़ा हुई। हम इस पे जो है उनकी सज़ा मुअत्तल करके दोबारा काम करने के लिए कहा है। मैं उसको देख रहा हूँ खुद और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि बोर्ड्स को, और वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि काफ़ी इश्यूज़ हैं उसमें और इस वक्त कोई वज़ीर भी नहीं है, तो बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को मैं खुद देख के और जल्द से जल्द उनकी बेहतरी करूँगा।